سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا انسان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اسلام کو پسند کرنا کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کی توحید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی ہوگی، وہ جتنا بھی گناہ گار ہو آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے بدعمالی اگر اس نے زندگی بری گزاری ہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اسے سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ ہے جنتی، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنتی ہوگا جب بھی وہ جنت کے اندر پہنچے۔ باقی کوشش انسان کرے کہ اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تقاضوں کے اوپر بھی عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانے اور اپنی خواہشات کو انسان ترک کر دے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ صرف پسندیدگی کی وجہ سے انسان بخشا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ہرقل روم نے بادشاہ جو تھا اس نے بڑے سارے سوالات کیے، تو وہ پہلی روایت بھی ہے ابو سفیان سے، جب سوالات اور جوابات ہوئے اس نے کہا کہ اگر یہ باتیں جو تم بتا رہے ہو اس نبی کے بارے میں سچ ہیں تو یہاں میں بیٹھوں ایلیا کے اندر، شام کے اندر یہ جگہ بھی اس کی ہے، اگر میں ان کے پاس پہنچتا تو میں ان کے قدم دھوتا۔ تو یہ باتیں جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو خود بچ جاتا، محفوظ رہتا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، پسند ضرور کیا تھا کہ میں اس نبی کے قدموں کو دھوتا۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف پسندیدگی کی نگاہ نہیں ہے بلکہ قبول کرنا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا پسند ناپسند پہ نہیں بات ہوگی، قبولیت اور عدم قبولیت پہ انسان کی مغفرت اور جنت کی بات ہوگی۔